अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के आफ्टर शॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का निज़ाम अदल इससे लरजने वाला है। एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर करेंगे और सीनियर सहाफ़ी फ़ाद शहबाज खान की जानिब से ये खबर थोड़ी देर पहले दी गई है और उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने वाले हैं। यानी ये 6 जजेस डट गए हैं, इन्होंने किसी भी तरह का दबाव लेने या झुकने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आइंदा हफ्ते होने वाली हैं, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह रखेंगे। इसके अलावा इन 6 जजेस के हक में आइन के 300 से जायद रखवाले भी मैदान में आ गए हैं। बड़ी अहम पेशरफ्त आज के दिन में हुई हैं, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो 300 आइन के रखवाले हैं, इनमें एक वो भी है जिसने अपने ही बाप के एक रुकनी कमीशन को भी मुस्तरद कर दिया है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी साहब जो किसी ज़माने में वकला बरादरी के चहेते और लाडले हुआ करते थे, अब वो अपनी ना सिर्फ जो उनकी साख है वो तेज़ी के साथ खो चुके हैं, बल्कि अब जो वकला बरादरी है वो भी उनसे दूर हट रही है। आज के दिन में जो अहम पेशरफ्त हुई है उसमें सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता है सीनियर सहाफ़ी फ़हद शहबाज खान और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये खबर ब्रेक की है। उनके ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने किसी भी किस्म का दबाव लेने, झुकने या पीछे हटने समेत इस्तीफ़ा देने से भी इनकार कर दिया है। और फ़हद शहबाज खान के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जज साहिबान आइंदा चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरखास्त दायर करने वाले हैं जो मफाद आमा के तहत आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की जाएगी। इस आइनी दरखास्त में मुख्तलिफ जो इस्तदाएँ हैं वो अदालत उज़्मा से की जाएंगी। इसके अलावा इन 6 जजेस के अलावा जो पाकिस्तान की वकला बरादरी है, इंडिपेंडेंट लायर्स हैं और जो दीगर वकला तंजीमें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर करेंगी। इस दरखास्त में ये कहा जाएगा कि जो बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह यानी वो 2 जज साहिबान जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वो इस बेंच का हिस्सा ना हो और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच, फुल कोर्ट या इवन अगर 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया जाता है, तो वो बेंच तश्कील दिया जाए। वो बेंच इन 6 जज साहिबान की दरखास्त पर समाअत करे और फिर उसके ऊपर फैसला जारी किया जाए। यानी ये जो ईद उल फित्र है उसके बाद एक बार फिर कानूनी महाज पर पाकिस्तान का जो माहौल है वो गर्म होने वाला है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी क्योंकि वो वकला जो माजी करीब में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ खड़े थे जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया था और अब वही वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के साथ खड़े नज़र आते हैं। इसके अलावा फ़हद शहबाज खान की जानिब से ये भी जो है वो खबर दी गई है कि ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी उसके अंदर ये नुक्ता भी उठाया जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है, इसलिए भी वो इस बेंच का हिस्सा ना बने। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का और जस्टिस मंसूर अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करने का फैसला था, इसकी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जानिब से कोई मंजूरी नहीं ली गई, बल्कि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अपनी राय थी, उनका अपना मौक़िफ़ था कि उन्हें वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए और फिर उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का मामला जिसकी जुडिशल साइड पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इस मामले को टेकअप किया जाना चाहिए था, वो इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया, हुकूमत के हवाले कर दिया गया, उसी हुकूमत उसी इंतज़ामिया के हवाले किया गया जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुमकिन तौर पे आइंदा हफ्ते ही ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किए जाने का इम्कान है और ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान अपनी ज़ाती हैसियत में दायर करेंगे, जिसके साथ फिर जो दीगर फ़रीक़ैन है वो भी अपनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर करके इस केस में फ़रीक बनेंगे। पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक
جو سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور اپنے ہی برادر ججز کے سامنے کھڑے ہو کے دلائل دیے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اپنے حق کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پر جانے والے ہیں، اور یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف جو جوڈیشل سائڈ پر جو حالات و واقعات ہیں نہ صرف وہ تبدیل ہوں گے، بلکہ پاکستان کے سیاسی دھارے کے اوپر بھی اس کے سنگین اور بہت دیر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ اشارہ دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 جج صاحبان کے خط کی سپریم کورٹ نے شاید اس لیے بھی انکوائری نہیں کی کہ اگر اس خط کی سپریم کورٹ انکوائری کر دی تو پھر یہ ساری باتوں سے پردہ ہٹتا کہ یہ جو ججز کو دباؤ میں لایا گیا، جو من پسند فیصلے لیے جانے کی کوشش کی گئی، اس کا در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، اور اگر یہ انکوائری ہوتی تو پھر یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی کہ یہ جو مقدمات کی فکسنگ ہوتی تھی، بینچز کی فکسنگ ہوتی تھی، اس سے پاکستان تحریک انصاف متاثر ہوئی اور دھاندلی سے متعلق ان کا موقف بھی درست ثابت ہوتا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ آج پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں فہد شہباز خان، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس پاکستان کے 300 سے زائد جو وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ ان وکلا میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو سابق جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا تو ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ 300 سے زائد وکلا کی جانب سے یہ خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا گیا ہے، اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے جو ایک رکنی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، جس کے جو سربراہ اس کو کہہ لیں، یا جس ایک رکنی کمیشن جو سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی پر مشتمل ہوگا۔ تصدق جیلانی صاحب کے بیٹے ہیں سابق ثاقب جیلانی، وہ بھی وکیل ہیں، انہوں نے بھی اپنے والد کے اس ایک رکنی کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ویسے حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہماری ایلیٹ کے اندر بھی یہ مسئلہ مسائل موجود ہیں کہ بیٹا براہ راست باپ کے ساتھ بات کرنے کی بجائے یا اپنے والد کو اس بات پر راضی کرنے کی بجائے کہ وہ اس ایک رکنی کمیشن کی سربراہی نہ کریں یا اس ایک رکنی کمیشن سے خود کو الگ کر لیں، وہ ایک خط کے ذریعے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو دیکھیں اور جوڈیشل سائڈ پر جو ہے اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے۔ تو اصولی طور پر تو ثاقب جیلانی صاحب کو اپنے والد تصدق جیلانی سے بات کرنی چاہیے تھی، اور ان کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس حکومتی کمیشن سے خود کو الگ کر لیں۔ ویسے بھی یہ خبریں آج بھی گردش کر رہی تھیں کہ تصدق جیلانی صاحب کی جو صحت ہے وہ اس حوالے سے ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جب وکلا کے اندر سے یہ مزاحمت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، مزید وکلا سامنے آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس ایک رکنی کمیشن کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ جو عابد ساقی ہیں یہ سابق وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، اور سینئر وکیل ہیں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اور بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کا ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے جو دیگر ساتھی ہیں، جن میں اعظم نذیر تارڑ، احسن بون اور جو فاروق ایچ نائک ہوں، یا جو دیگر پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، اور بڑا کھل کر اور بڑا واضح اور دو ٹوک ان کا اختلاف ہے۔ اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک رکنی کمیشن نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر یا تو از خود نوٹس لے یا پھر اس کو جوڈیشل سائڈ پر ٹیک اپ کیا جائے اور پھر اس سارے معاملے کی چھان بین کی جائے، اور اگر ججز کے الزامات درست ہیں تو پھر کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جانی چاہیے۔ یہ جو خط لکھا گیا ہے 300 سے زائد وکلا کی جانب سے، ان میں سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ شامل ہیں، اس کے علاوہ عبد المعز جعفری ہیں، ایمان مزاری ہیں، زینب جنجوعہ ہیں، اس کے علاوہ تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی اس میں شامل ہیں، اور اس طرح اس کے علاوہ کوئٹہ سے کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان اور دیگر جو شہر ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے یہ وکلا ہیں جنہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس میں ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے جرات مندانہ اقدام کو سراہا گیا ہے،
اور ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ خط میں کہا گیا کہ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے۔ اب لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں بتائیں گے کہ یہ جو مدت ملازمت والا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اس سے کون کون سے ججز متاثر ہوں گے۔ تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایک مثال ملتی ہے، اور اس وقت بھی جس جج کو، چیف جسٹس کو توسیع دی گئی تھی، وہ بھی بہت ذلیل اور رسوا ہو کے سپریم کورٹ سے نکلے تھے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ توسیع ہضم ہوتی ہے، یا وہ بھی اپنے ایک سابق چیف جسٹس کی طرح تاریخ کے کوڑے دان میں ان کی جگہ بنتی ہے۔ بہرحال حالات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح تقسیم موجود ہے۔ قاضی صاحب کے ہم خیال سمجھے جانے والے ہی 3 جج صاحبان ان سے الگ ہو چکے ہیں یا ان سے اختلاف کر چکے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل، جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مختلف رائے رکھتے ہیں، اور جن 6 ججز کی جانب سے معاملہ جوڈیشل سائڈ کی بجائے انتظامی طور پر حکومت کے حوالے کرنے یا اس کے اوپر انکوائری کمیشن بنانے کے لیے بھیجنا کا معاملہ تھا، اس پر 6 ججز کی جانب سے کھل کر اختلاف کیا گیا، جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال مندوخیل کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلا ہفتہ اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے لاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔